تین چار پانچ ایسی حدیثیں امام مہدی کے حوالے سے ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ کوئی بھی آدمی کھڑا ہو کے کہہ دیتا ہے میں مہدی ہوں، اور ہمارے لوگ جناب سوشل میڈیا پہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی امام مہدی آ گئے، اور ہمارے لوگوں کو دین پر عمل کرنے سے زیادہ شاید امام مہدی کا انتظار ہے، ایسے لگتا ہے۔ یعنی ہم شاید ہمارا مزاج ایسے بن گیا ہے کہ دین پہ عمل کرنا نہیں کرنا، بس امام مہدی کا انتظار۔ جب دین پہ عمل نہیں کریں گے تو امام مہدی آئیں گے تو ہم ان کے ساتھی بنیں گے، امام مہدی کے ساتھی وہ بنیں گے جو دین پہ عمل نہیں کرتے یا دین پہ عمل کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر قیامت قائم ہو جائے اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں کھجور کا پودا ہو اور اس کے پاس اتنا وقت ہو قیامت آنے سے پہلے کہ وہ پودا لگا سکتا ہے زمین میں، تو اس کو لگا دینا چاہیے۔ حدیث سمجھ میں آئی کہ قیامت قائم ہو رہی ہے، اتنا وقت آپ کے پاس ہے کہ آپ یہ پودا لگائیں گے اور اس کے بعد قیامت آ جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کے پاس اتنا وقت ہو اس کو چاہیے وہ پودا لگا لے۔ حالانکہ انسان یہ سوچتا ہے نا کہ بھئی یہ پودا میں لگا رہا ہوں، آخر اس کا فائدہ کیا ہے؟ یہ پودا تو کسی کام کا نہیں ہے، یہ بڑا ہوگا، پھر وقت گزرے گا، کئی سال اس کو چاہیے، پھر اس میں پھل لگے گا، پھر کھجوریں لگیں گی، تب جا کے کسی قابل ہوگا۔ اتنا چھوٹا سا پودا اگر میں لگا رہا ہوں اور اس کے 2 سیکنڈ بعد قیامت آ جائے تو کیا فائدہ پودا لگانے کا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتایا کہ بھائی اپنے حصے کا جو کام ہے اگر قیامت سر پہ کھڑی ہو پھر بھی کریں، اس کا انتظار نہیں کریں کہ اب قیامت آنے والی ہے چھوڑ دو۔ ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے دین کے کام کو یا دین کی محنت کو یا دین پہ عمل کرنے کو اس لیے چھوڑ رکھا ہے کہ جب امام مہدی آئیں گے تو عمل کریں گے۔ تو بھائی امام مہدی ہماری زندگی میں آتے ہیں یا نہیں آتے اس کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے۔ پوری تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں نا، قیامت کی کچھ وہ علامات ہیں جن کو علامات صغرا کہا جاتا ہے، یعنی چھوٹی علامات۔ کچھ قیامت کی وہ علامات ہیں جن کو علامات کبرا کہا جاتا ہے، بڑی علامات، بڑی نشانیاں۔ امام مہدی کا جو ذکر ہمیں احادیث میں ملتا ہے نا، یہ جو قیامت کی چھوٹی نشانی ہے اس میں سے آخری نشانی ہے امام مہدی کا ظہور۔ علامات قیامت ہم سب سنتے ہیں کہ بھئی جھوٹ عام ہو جائے گا، زنا عام ہو جائے گا، زلزلے آئیں گے، بے وقت بارش ہوگی، اور جناب ناپ تول میں لوگ کمی کریں گے۔ یہ ساری وہ چیزیں جو علامات قیامت میں سے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احادیث میں بتائی ہیں، اور ظاہر ہے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، جتنی علامات بتائی گئی ہیں سب موجود ہیں۔ ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے کہ جنہوں نے تابعین کے دور میں کسی کو مہدی قرار دیا، تابعین کے دور میں کہ امام مہدی آ گئے، تقریباً 1250-1300 سال پہلے انہوں نے کہا ساری علامات پوری ہو گئیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کئی لوگوں نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ امام مہدی ہیں، اور انہوں نے خود یہ دعویٰ بھی نہیں کیا تھا۔ عام دوسرے لوگ جو بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار جس کو کہتے ہیں، اس طرح یہ پورا ایک تسلسل آپ کو تاریخ میں ملے گا کہ مختلف لوگوں نے دعوے کیے کہ یہ امام مہدی ہے، یہ امام مہدی ہے۔ تو کچھ تو وہ لوگ تھے جو خود بہت نیک تھے، ان کے چاہنے والوں نے ان کی محبت میں غلو کیا اور غلو کر کے ان کو امام مہدی بنا دیا۔ ایک ہمارے ہاں ایسا طبقہ رہا ہے تاریخ میں۔ دوسرا طبقہ ہمارے ہاں تاریخ میں ایسا رہا ہے جنہوں نے خود دعویٰ کیا ہے کہ میں مہدی ہوں۔ ایسے لوگ بھی کوئی ایک نہیں، اسلامی تاریخ آپ کو ایسے لوگوں سے بھری ہوئی ملے گی، خود دعویٰ کیا ہے۔ اور یہ بات اچھے طریقے سے سمجھیں کہ مہدیت کسی آدمی کا یہ دعویٰ کرنا کہ میں مہدی ہوں، جس کو ہم کہتے ہیں دعویٰ مہدویت، اور مہدی ہونے میں آپس میں ایسا کنٹراس یا ایسا ٹکراؤ ہے جیسے دن اور رات کا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو امام مہدی ہوں گے وہ کبھی یہ دعویٰ نہیں کریں گے کہ میں مہدی ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مدینہ میں ہوں گے امام مہدی کا جو نام ہوگا نا وہ محمد ہوگا، اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور ان کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا، اور وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے حسنی سید ہوں گے، محمد بن عبداللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نام میرے نام کی طرح ہوگا۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ وہ میرے اہل بیت میں سے، فاطمہ کی اولاد میں سے۔ علماء نے ان احادیث کی تشریح میں یہ بات لکھی ہے کہ امام مہدی حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے، حضرت حسن کی اولاد میں سے، اور ان کا نام محمد، ان کے والد کا نام عبداللہ، اور حسنی سید ہوں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ مدینہ میں جب ان کو پتہ چلے گا کہ لوگ ان سے بیعت کرنے کے لیے تڑپ رہے ہیں یا ان کو تلاش کر رہے ہیں، وہ اس سے بھاگ کر مکہ آ جائیں گے کہ کہیں لوگ میرے ہاتھ پہ بیعت نہ کر دیں، بیعت کرنا شروع نہ کر دیں۔ وہ اس سے بھاگ کر مکہ مکرمہ آ جائیں گے، بیت اللہ۔
تو جو علماء ان کو پہچان لیں گے وہ ان کو پکڑ کے زبردستی ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے. تو ایک بات اچھے طریقے سے یہ سمجھیں کہ جو آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مہدی ہوں، اس کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے. اب ہمارے ہاں کبھی لاہور میں کوئی بندہ اٹھ جاتا ہے، ہندوستان میں الگ بندے نے دعویٰ کیا ہوا ہے میں مہدی ہوں، ہمارے ہاں لاہور میں الگ بندے نے دعویٰ کیا ہوا ہے، سوڈان میں الگ بندے نے دعویٰ کیا ہوا ہے، یمن میں چلے جائیں وہاں ایک الگ بندے نے دعویٰ کیا ہوا ہے. تو ہر ملک میں آپ کو الگ الگ مہدی ملیں گے. مہدی نہ تو پنجاب کا ہوگا، نہ بلوچستان کا ہوگا، نہ کراچی کا ہوگا، وہ ان علاقوں کا آپ نے فرمایا وہ میری نسل سے عرب ہوگا، قریش سے تعلق ہوگا اس کا. دوسری بات یہ سمجھیں، امام مہدی عام انسانوں کی طرح جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں وہ پیدا ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ وہ پہلے سے موجود ہیں، امام غائب ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں. اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ نہیں ہے. ہم کسی امام غائب کے قائل نہیں ہیں کہ ہم کوئی غار میں کوئی امام چھپے ہوئے ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ نکلیں گے اور بس ہم ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے. وہ عام انسانوں کی طرح جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں وہ پیدا ہوں گے، اور اس کے بعد حدیث میں آتا ہے 40 سال کی عمر میں لوگ ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے. 7 سال یا 9 سال مختلف روایات ہیں وہ دنیا میں حکومت کریں گے، اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ دنیا کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دیں گے جیسے ان سے پہلے یہ دنیا ظلم سے بھری ہوگی. تو وہ اپنے آنے کے بعد دنیا کو انصاف سے بھر دیں گے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو آدمی مہدی ہو تو پہلی شرط اس کے مہدی ہونے کی یہ ہوگی کہ وہ سنت پہ عمل تو کرتا ہوگا نا. کیا خیال ہے؟ حدیث میں آتا ہے نا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو وہ امامت کروا رہے ہوں گے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، تو وہ پیچھے ہٹیں گے. حضرت عیسیٰ ان کو فرمائیں گے کہ تم امامت کرواؤ، یہ اس امت کا اعزاز ہے. یعنی حضرت عیسیٰ مقتدی بنیں گے اور امام مہدی ان کی امامت کروائیں گے. اب اگر کوئی ایسا آدمی امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرے جو کلین شیو ہو، آپ کو کوئی نبی کوئی ولی ایسا نہیں ملے گا جو کلین شیو ہو. کسی پیغمبر کے بارے میں آپ کو یہ بات نہیں ملے گی، کہیں قرآن حدیث میں موجود ہی نہیں ہے، اسلام کا مزاج ہی نہیں ہے. تو جس آدمی کو سنت پر عمل کی توفیق اس کو نہ مل رہی ہو، وہ آدمی دعویٰ کر دے تو محض اس وجہ سے کہ کوئی آدمی یہ دعویٰ کر رہا ہے جناب میں یہ کر دوں گا. ہمارے ہاں کراچی میں بھی ایک صاحب اس طرح نکلے تھے، انہوں نے دعویٰ کر دیا تھا. انہوں نے کہا تھا میں اصل مہدی نہیں ہوں، میں مہدی ثانی ہوں، یعنی میں ان کی تیاری کروانے والا ہوں. ان کو پھر پولیس نے پکڑ کے شاید جیل میں ڈال دیا. کبھی کوئی کراچی سے اٹھ جاتا ہے، کبھی لاہور سے اٹھ جاتا ہے، کبھی انڈیا حیدرآباد دکن میں الگ. وہ تاریخ میں پڑھ رہا تھا عجیب عجیب نام کے ایک شخص کا میں نے نام پڑھا، جیمز بانڈ. اس نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ میں مہدی ہوں، اور لوگ اس کے بھی فالوور دنیا میں موجود تھے. تو اس لیے یہ مہدی، امام مہدی کے نام پر ہمارے لوگوں کو اس طرح کے ٹائٹل دے دے کے بیوقوف بنایا جاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ یہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ بھائی امام مہدی برحق ہیں، وہ قیامت کے قریب تشریف لائیں گے، اور یہ ان کا نسب ہوگا، یہ ان کا نام ہوگا، یہ ان کا خاندان ہوگا، یہ ان کی پہچان ہوگی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر آدمی یہ دعویٰ کرنا شروع کر دے، یا کوئی بھی دعویٰ کر دے تو ہم اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں، یا ہم اپنے دین کے کام کو اس لیے موقوف رکھیں کہ یار اب ہم دین کا کوئی کام نہیں کرتے، جب وہ آئیں گے تب ہم کریں گے. یہ ساری چیزیں دین کی بنیادی تعلیمات کے منافی ہیں. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہمیں نہیں پتا کہ ہماری زندگی میں امام مہدی کا ظہور ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ہمیں کچھ نہیں پتا. ہماری ذمہ داری یہ کہ ہمارے بس میں اس وقت کیا ہے، دین کے لیے، اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، امت کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں اور ہم نے کیا کیا ہے. بس ہم سے قیامت کے دن اس کا سوال ہوگا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی کو ایسی چیز کا مکلف نہیں بناتا جو اس کی طاقت میں نہ ہو. ہماری طاقت میں کیا ہے؟ کیا ہم اپنی زندگی میں اپنی ذات اور اپنے گھر اور اپنے خاندان سے نکل کر باہر اسلام کا، امت کا، مسلمانوں کا سوچتے ہیں؟ اپنے بچوں کو یہ تربیت دیتے ہیں کہ آپ نے اسلام کا، مسلمانوں کا، امت کی سوچ اپنے دل کے اندر پیدا کرنی ہے کہ میں اسلام کے کام کیسے آؤں، امت کے کام کیسے آؤں، لوگوں کے کام کیسے آؤں. یہ سوچ ہم دے رہے ہیں؟ اگر ہم یہ سوچ نہیں دے رہے تو اگر امام مہدی آ بھی گئے نا تو شاید امام مہدی کے لشکر کا حصہ نہیں بنیں گے. جو آدمی نیند قربان نہیں کر سکتا فجر کی نماز کے لیے، اور ارادہ اس کا یہ کہ جب امام مہدی آئیں گے میں ان کے لشکر میں سب سے پہلے کھڑا ہوں گا، تو ان کے لشکر میں وہ کھڑے ہوں گے جو نمازیں نہیں پڑھتے، ان کے لشکر میں وہ کھڑے ہوں گے جو کسی کے کام نہیں آتے، ان کے لشکر میں وہ کھڑے ہوں گے جو اپنی زندگی، اپنی ذات سے باہر نہیں نکلتے، ان کے لشکر میں وہ کھڑے ہوں گے جنہوں نے کبھی امت کے لیے سوچا نہیں، یا وہ کھڑے ہوں گے جو یہ سارے کام کرتے تھے. جب یہ سارے کام کریں گے تو ان کی برکت سے اللہ توفیق بھی دے دے گا. یہ جو موضوع ہے نا، یہ بہت ایسا موضوع ہے کہ اس کو لوگ بہت دلچسپی سے سنتے بھی ہیں اور اس پہ لوگ فوراً فریفتہ بھی ہو جاتے. میرے نام پہ باقاعدہ لوگوں نے ویڈیوز بنائی ہیں
کہ مفتی رشید صاحب آپ بہت اچھا بیان کرتے ہیں اور آپ دین کی بات کرتے ہیں، لاہور میں امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے، آپ جناب ایک ویڈیو ان پہ ریکارڈ کروا دیں، یہ اللہ آپ سے قیامت کے دن پوچھے گا کہ مہدی کا ظہور ہوا تھا، آپ کہاں کھڑے تھے، آپ کس صف میں کھڑے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن باقاعدہ بائی نیم میرا نام لے کے ویڈیوز ریکارڈ کروائیں گے۔ جیسے ہم کوئی گھاس کھاتے ہیں، بے وقوف ہیں، پتہ نہیں گدھا سمجھا ہوا ہے ہم لوگوں کو، کہ کوئی بھی اٹھ کے کھڑا ہوگا اور مہدی ہونے کا دعویٰ کرے گا اور ہم کہیں گے واہ بھائی مہدی آ گیا۔ ہم اوروں کو سمجھا رہے ہیں بھائی کچھ اپنا ہوش کے ناخن لیں، کچھ اپنے آپ کو سنبھالیں، وہ ہم سے توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ یار کوئی مولانا کوئی مفتی آ کے ہمیں ڈیفینڈ کرے، ہمارے بارے میں بتائے کہ یہ مہدی ہے۔ تو اس لیے اس موضوع پہ لوگوں کو بیوقوف بنانا، الو بنانا اور بوتل میں اتارنا بہت آسان ہے۔ ہمارے لوگوں کا مسئلہ یہ کہ سیدھی سیدھی بات ان کو سمجھ ہی نہیں آتی نا، وہ کہتے ہیں کوئی الگ بات کریں، کوئی بھائی نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، یہ کریں، تو سارے مولوی کہتے ہیں آپ کوئی نئی چیز پیش کریں، کوئی نئی رپورٹ لے کر آئیں کہ یہ کریں، تو سارے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن وہی باتیں دوبارہ، بھائی قرآن تو وہی ہے، قرآن تو وہی ریپیٹ ہوگا بار بار۔ اب قرآن کی آیات تو تبدیل نہیں کی جا سکتی، حدیثیں تو تبدیل نہیں کی جا سکتی۔ اب وہ کہتے ہیں نہیں آپ کوئی نئی چیز پیش کریں، اب جب کوئی نئی چیز پیش کرتا ہے اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ عجیب، ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ مسئلہ کیا ہے لوگوں کے ساتھ، کیوں یہ دین کی جو صحیح بنیادی اصولی باتیں یہ کیوں سمجھ میں نہیں آتی۔ بھائی آپ قرآن پڑھیں نا، آپ حدیث پڑھیں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں، قرآن کی تفسیر پڑھیں، حدیث پڑھیں۔ اس طرح کی چیزوں میں جب پڑھیں گے تو گمراہی پیدا ہوگی۔ اس لیے جو میں نے بیان کا آغاز کیا تھا اس بات سے کیا تھا کہ یہ جو دین ہے یہ ہمارے پاس اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ہم سوشل میڈیا پر اس طرح کی چیزوں کو دیکھتے رہے، سنتے رہے، یہ نعمت ہم سے چھن جائے گی، یہ دین ہم سے چھن جائے گا اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی آج کے دور میں ڈبل ضرورت ہے، ہمیں بھی اور ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو بھی بتائیں کہ بھائی اس دین کو پکڑ کے رکھنا ہے۔